محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ بھی پڑھتا ہے اور اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں اور مومن بھی پڑھتے ہیں. تو رسول پاک نے عاجزی کے طور پر کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اور میں یہاں اس آیت کی آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک کو فرما رہا ہے محبوب ان کے پاس بیٹھ، ان کے اپنے آپ کو نفس کو ان کے پاس روکے رکھ جو صبح بھی اللہ اللہ کرتے ہیں، جو شام بھی اللہ اللہ کرتے ہیں، اور کیا ہے یریدون وجہہ، جو اسی کی رضا چاہتے ہیں. اس عبادت میں اور اس معاملے میں تو سب سے زیادہ پابند نبی پاک تھے نا. صحابہ کو تو حضور نے سکھایا نا اللہ اللہ کرنا. کس نے سکھایا؟ آپ سمجھے نہیں یار، یا شاید آپ ٹلے ہیں، آپ سردی زیادہ لگ رہی ہے، مجھے بھی لگ رہی ہے، لیکن میں قرآن پاک کو بڑا جو ہے نا وہ اس طرح کر کے آپ کے ذہن میں منتقل کرنا چاہیے. یقین کر رہے ہیں آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اس کے، اگر آپ کوشش کریں گے نا، ہمت کریں گے کہ یار یہ سمجھ آ جائے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ در حقیقت حضور کے غلاموں کو کہہ رہا ہو میرے نبی کے غلاموں اپنے آپ کو نبی کے ساتھ لگا کے رکھو، اپنے آپ کو نبی کے دامن سے وابستہ رکھو. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی نگاہوں کو نبی کے چہرے سے ادھر ادھر نہ کرنا. دیکھا نہیں جناب ابو بکر صدیق کو، جناب فاروق اعظم کو. حالانکہ جو عبداللہ محدث دہلوی ہے نا، انہوں نے کتاب لکھی مدارج النبوت. کیا نام ہے؟ سیرت پہ بڑی عشق پر مبنی، محبت پر مبنی اگر کوئی سیرت کی کتاب ہے تو وہ مدارج النبوت ہے. کبھی پڑھیں آپ، جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے ایسے آپ کو محسوس ہوگا میرے اندر حضور کی محبت داخل ہو رہی. بڑی کمال کتاب لکھی. یہ صاحب حضوری تھے، یعنی یہ نہیں تھا کہ صرف عالم تھے، فاضل تھے، صاحب کشف تھے، صاحب نسبت تھے، رسول اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق تھا، اور حکم مصطفیٰ پر مکہ مدینہ چھوڑ کے تو دہلی تشریف لائے تھے. جب حضور نے خواب میں فرمایا عبداللہ دہلی چلے جاؤ، ہندوستان چلے جاؤ، وہاں جاؤ، جا کے خدمت کرو، تو انہوں نے کہا حضور یہاں تو میری حاضری ہو جاتی ہے، وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا وہاں بھی ہر روزانہ حاضری ہوگی. دہلی آ کے روزانہ بارگاہ رسالت میں حاضری ہوتی. کیسا خوش نصیب آدمی تھا. اس نے یہ بات لکھی جو بات میں بھی آپ کو بتانے لگا ہوں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی نگاہوں کو اس سے کبھی بھی موڑ کے ہر وقت حضور کو دیکھ. ہر وقت کہتے ہیں جب نبی پاک کی مجلس لگتی تھی نا، شیخ لکھتا ہے مدارج النبوت میں، ادھر حضرت دائیں طرف حضرت ابوبکر صدیق بیٹھتے تھے، بائیں طرف حضرت فاروق اعظم بیٹھتے تھے. شیخ لکھتا ہے جتنے بندے سامنے موجود ہوتے سب کی نگاہیں ایسی ہوتی تھی. یعنی نبی پاک سرکار جب مجلس میں بیٹھتے تھے چہرہ مبارک اس طرح چمکتا دھمکتا تھا جس طرح سورج کی طرف دیکھنا ممکن نہیں. سامنے جو بیٹھے لوگ ہیں وہ حضور کے چہرے کو نظر بھر کے دیکھ ہی نہیں سکتے تھے. صرف دو بندے تھے جو حضور کو نظر بھر کے دیکھنے کی سعادت رکھتے تھے، ابو بکر صدیق اور جناب فاروق اعظم. دونوں ٹکٹکی باندھ کے حضور کو دیکھتے تھے. ان میں یہ جرت تھی، ان میں یہ استعداد تھی کہ وہ رسول اللہ کے حسن نمکین